اے پیارے حبیب آپ فرما دیجئے کون ہے زمین سے اور آسمان سے تمہیں رزق دیتا؟ کون ہے کانوں اور آنکھوں کا مالک؟ اور کون ہے جو زندے سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے سے زندے کو نکالتا ہے؟ اور کون ہے جو کام کی تدبیر کرتا ہے؟ اور بس وہ یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر اللہ ہے افلا تتقون، پھر تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرو اور اپنے بچنے کا سامان پیدا کر لو۔ فرمایا من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا داخل الجنہ، کہ جو آدمی مر گیا اس حال میں کہ اس کا عقیدہ توحید پر تھا، وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، داخل الجنہ، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوا۔ یہ توحید اور توحید کا عقیدہ اختیار کرنے کے ثمرات ہے۔ آج انشاءاللہ ہمارا ٹاپک رزق کی تنگی اور اس کے اسباب، اس کی وجوہات اور اس کا حل کیا ہے۔ اسلام نے اس حوالے سے رزق معیشت کے حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی دی ہے، اس کی تنگی کے اسباب کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، اور یہ وجوہات کیسے دور ہو سکتی ہیں، اس کا حل کیا ہے، مختصر جمعے کے خطبے میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے بیان ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا فرما کر شتر بے مہار نہیں چھوڑا۔ ہر مخلوق کا ذمہ، ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، اور پھر یہ اکیلا کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ اس کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ اکیلے چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مدبر ہیں، تدبیر کرتے ہیں اور اس نظام کو چلانے والے ہیں۔ اَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے سوا کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی اور ہے؟ کوئی آسمان سے زمین سے رزق دینے والا اللہ کے سوا کوئی ہے؟ کوئی ہے ایسی ذات جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہو؟ کوئی ہے ایسی ذات جو زندے سے مردے کو نکالتا ہو اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہو، جو کام کی تدبیر کرتا ہو؟ یہ مشرکین مکہ بھی کہتے تھے، وہ بھی اس چیز کا اعتراف کرتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہے جو سارے یہ کام کرتا ہے، یہ سارے نظام اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانوں کو پیدا فرمایا اور زمین کی ہر چیز انسان کے تابع کر دی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کے خزانے یہ سارے کے سارے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ ان خزانوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رزق رکھا ہے، روزی رکھی ہے۔ ان خزانوں میں، اس رزق کی کنجیوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آزمائش رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان خزانوں سے کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی کہ جتنی پانی میں انگلی ڈبوئی جائے اور انگلی کو پانی لگ جائے۔ فرمایا ابن آدم میری عبادت کے لیے وقف ہو جا، میں تیرا سینہ غنی کر دوں گا، تیری محتاجی کو، تیری فقیری کو دور کر دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا اور تیرا سینہ غنی نہیں کروں گا، تیری محتاجی، تیری فقیری کو دور نہیں کروں گا۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو سامنے رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہ ہیں جن کے ہاتھ میں خزانے ہیں۔
اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں، دن اور رات اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں کو لوٹاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں ذرہ بھر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رزق پہنچانے کا ذمہ خود لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اکیلے تمام مخلوقات کو رزق پہنچا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں، زمین کے خزانوں میں، آسمان کے خزانوں میں کوئی تنگی واقع نہیں ہوتی۔ جب رزق کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، جب رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے، پھر تنگی کیوں؟ زمین میں غربت کیوں؟ مفلسی کیوں؟ پھر ہمارے حالات رزق کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، بھوک کے حوالے سے ٹائٹ کیوں؟ آج اس بات پر غور کریں کہ کس کا قصور ہے، کون ہے قصوروار؟ آج ہمارے لیے معیشت، آج ہمارے لیے رزق، روزگار، گزر بسر یہ سب سے اہم مسئلہ بن گیا۔ کیوں؟ کون ہے اس چیز کا ذمہ دار؟ آئیے غور کرتے ہیں۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین اور خشکی میں فساد برپا ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ انسان کے اعمال کی وجہ سے، انسان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ انسان کے ہاتھ جو کرتے ہیں، جو آگے بھیجتے ہیں، اس وجہ سے زمین پر خشکی و تری میں فساد برپا ہو گیا۔ لہذا قصور کے حوالے سے یاد رکھیے، یہ انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھوں میں رزق کے خزانے لے کر کھڑے ہوتے ہیں، اور دن اور رات رزق کو لوٹاتے ہیں، مخلوقات کو رزق دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم تنگی کا شکار ہیں، ہم مفلسی کا شکار ہیں۔ ہماری معیشت، ہمارے ملک کی معیشت، ہمارے خاندان کی معیشت، ہمارے گھر کی معیشت، رزق، اور یہ سارا کا سارا ہمارے لیے بہت بڑا آزمائش کا معاملہ بن گیا ہے۔ اس مشکل کے پیچھے ہم خود ہیں۔ یہ مشکل ہم نے اپنے لیے خود پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ سارے کے سارے گناہ، معصیت، نافرمانی، رزق کی تنگی کا سبب ہم خود ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے اعمال ہیں، اس کے پیچھے ہمارے دل کا سخت ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بار بار انسان کو دعوت دیتے ہیں، لعلکم یرجعون، لعلکم یرجعون، اے انسانوں لوٹو، میری طرف آؤ، آؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے گناہوں کا اعتراف کرو، میں تم پر اپنے رزق کے دروازے کھول دوں گا، اور تمہیں تمہاری تنگی کو، تمہاری جو نا مفلسی اور افلاس کو دور کر دوں گا۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا وما اصابکم من مصیبت بما کسبت ایدی الناس، کہ انسان پر جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ ہاتھوں کی کمائی، یہ اعمال، یہ برائیاں، یہ نافرمانیاں، یہ رزق کی تنگی کا باعث بنتی ہیں۔ رزق سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، رزق میں برکت نہیں رہتی، کاروبار میں برکت نہیں رہتی، گھر میں برکت نہیں رہتی، معاملات میں، تعلقات میں برکت نہیں رہتی۔ جب انسان گناہ پہ گناہ کیے جاتا ہے، جب انسان نافرمانی پہ نافرمانی کیے جاتا ہے، جب اس زمین کو گناہوں سے بھر دیتا ہے، شرک جیسے گناہ سے بھر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اور یہ آزمائش میں مبتلا کرنا سزا کے طور پر، عذاب کے طور پر کیوں؟ اس لیے کہ انسان لعلکم یرجعون، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ اللہ زمین پر رزق کی تنگی میں مبتلا کر کے، آزمائش میں مبتلا کر کے، انسان پر مصیبت، تکلیف، آزمائش کو بھیج کر اللہ تعالیٰ
انسان کو اپنی طرف بلاتے ہیں تاکہ انسان اپنے رب کی طرف ظلم جو نہ وہ لوٹ آئے۔ ہاں، ہمیں اعتراف کرنا چاہیے، اور ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کی کمائی، اپنے اعمال کا، اور پھر خالی اعتراف سے بات نہیں بنے گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اس پر ندامت اور شرمندگی اختیار کر کے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی، اپنی سابقہ زندگی کے ہر گناہ کی معافی مانگنا ہوگی۔ فرمایا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، اللہ کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ بھلا اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، لیکن اللہ محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ احساس کرتے ہیں۔ اللہ کیا احساس کرتے ہیں؟ ابن آدم جب حالات کا رونا روتا ہے، تنگی کا رونا روتا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرتا ہے، گویا وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ ہم میں سے ہر شخص حالات کی تنگی کا رونا رو رہا ہے۔ آج دیکھ لیجئے کہ ہر شخص جہاں بھی وہ بحث کرتا ہے، یہی بحث کرتا ہے، رزق کے حوالے سے، رزق کی اور روزی کی تنگی کے حوالے سے بحث کرتا ہے۔ کیا اللہ نے ہم پر یہ ظلم کیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق کے حوالے سے آزمایا ہے، آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیا اللہ تعالیٰ ہم پر ظلم کرتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظلم کے ہاتھوں چھوڑ دیا ہے؟ یا اللہ نے کوئی اس حوالے سے ہم پر جو نہ وہ کوئی ناراضگی کا اظہار اس حوالے سے یوں کیا ہے کہ ہم پر جو نہ یہ حالات آگے ہیں؟ نہیں، اللہ اس لیے یہ کرتے ہیں، یہ سزا، یہ عذاب دنیا والوں کو اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹے اور اپنی اصلاح کر لے۔ کون سا جرم ہے جو ہم نہیں کرتے؟ کون سا جرم، کون سا گناہ ہے جو سابقہ قوموں میں تھا ہم میں نہیں ہے؟ کون سی معصیت آج زمین پر باقی بچی ہے جو ہم نہیں کرتے؟ ہم اپنے نامہ اعمال پر، اپنی زندگی پر، اپنے گناہوں پر ذرا غور تو کریں۔ کون سی نافرمانی ہے جو زمین پر ابھی باقی رہ گئی ہے؟ آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں۔ یہ ساری مصیبتیں، یہ ساری آزمائشیں اسی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی نعمتیں بھی استعمال کرتے ہیں اور اللہ کی ناشکری بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنے شب و روز اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارتے ہیں، اور پھر نافرمانیاں کر کر کے ہمارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کی روزی تنگ کر دیں گے۔ جو ہمارے رزق جو نہ ذکر سے اعراض کرے گا ہم اس کے رزق سے برکتوں کو اٹھا لیں گے۔ اقیم الصلاۃ ذکری، اے موسیٰ میرے ذکر کے لیے نماز ادا کیا کر۔ گویا نماز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور نماز کے حوالے سے، جمعے کی ادائیگی کے حوالے سے سب کے سامنے یہ معاملات ہیں کہ لوگ اپنی روٹین سے آ رہے ہیں، لوگ اپنی روٹین سے آئیں گے۔ اسی طرح پانچوں نمازوں میں ہماری حاضری ہے، اسی طرح ہم پانچوں نمازوں میں اول تو آتے نہیں ہیں، اور بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور جو پڑھتے ہیں وہ بھی ٹائم کا خیال نہیں کرتے۔ تو یہ معیشت، یہ اکانومی، یہ رزق کی تنگی، یہ انسان پر یہ آزمائش اللہ کی طرف سے آ جاتی ہے۔ کب؟ جب انسان اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ غَفُورًا، انسان ہے ہی ناشکرا۔
انسان ہے ہی کفر کرنے والا، انسان ہے ہی ناشکرا۔ دیکھ لیجئے کس قدر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور پھر اپنے حالات کا رونا روتے ہیں اور پھر کوستے ہیں، حکمرانوں کو کوستے ہیں، اپنے حالات کو کوستے ہیں۔ پھر ہم رزق کی تنگی کے حوالے سے پتہ نہیں کس کس کو کوستے رہتے ہیں، کبھی ہم اپنے اعمال کی طرف غور نہیں کرتے۔ تو انسان ناشکرا واقعہ ہوا ہے، لیکن عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو غنی کر دیتا ہے، اس کی فقیری کو دور کر دیتا ہے، محتاجی کو دور کر دیتا ہے، اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے، جو اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، اللہ اس کی فقیری کو بھی دور نہیں کرتے، اس کی محتاجی کو بھی دور نہیں کرتے، اس کی معیشت کو بھی دور نہیں کرتے، اور اسے رزق کی تنگی میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ رزق کی تنگی اور یہ حالات کا سبب ہم خود ہیں۔ اس کے پیچھے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارے دل کا سخت ہونا ہے، اس کے پیچھے ہماری نافرمانیاں ہیں اور اس کے پیچھے ہمارا اللہ کی طرف لوٹنا نہیں ہے۔ تو اس کا سبب ہم خود ہیں۔ آئیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اس حال میں کہ دو بیٹیاں اس کے پاس ہیں، ایک کا اس نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور ایک کو گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ ناک کرتی ہے وہ عورت، آپ جاتی ہیں باہر، پوچھتی ہیں کیا بات، کہتی ہیں کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے چاہیے، کئی دنوں سے میں بھوکی ہوں اور یہ میری بچیاں بھی میرے ساتھ بھوکی ہیں۔ آپ اندر آتی ہیں، کوئی رزق ٹٹولتی ہیں، کوئی کھانے کی چیز مل جائے۔ بڑی مشکل کے بعد گھر سے ایک کھجور برآمد ہوئی، ایک کھجور ملتی ہے، وہ فوراً باہر آتی ہیں اور وہ کھجور اس عورت کی طرف بڑھا دیتی ہیں۔ عورت جھپٹ سے وہ کھجور لیتی ہے، اس کے دو حصے کرتی ہے اور دونوں حصوں میں سے ایک حصہ ایک بیٹی کو، دوسرا حصہ دوسری بیٹی کو دے دیتی اور کچھ تھوڑا سا اپنے لیے اپنے منہ میں ڈالنے کے لیے رکھتی ہے۔ بیٹیاں جھپٹ سے وہ اپنے منہ میں ڈال لیتی ہیں اور ڈالنے کے بعد وہ لینے کے لیے پھر ماں کی طرف ہاتھ بڑھا دیتی ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا معاملہ بچوں کا اور اس کی ماں کا دیکھ رہے ہیں۔ وہ ماں اپنے منہ میں وہ کھجور کا ٹکڑا نہیں ڈالتی بلکہ بچیوں کے منہ میں ڈال دیتی ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہے، یہ امہات المومنین کا گھر ہے کہ ڈھونڈنے سے ایک کھجور ملی، اور آپ اندازہ لگائیے انسانیت کا احترام، آپ اندازہ لگائیے دکھی انسانیت کا کتنا احترام، کتنا درد۔ وہ ایک کھجور اپنے لیے نہیں رکھی بلکہ اس عورت کو دے دی۔ اور پھر آپ اندازہ لگائیے کہ شکر بجا لانے کا کہ کئی دن کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا، کئی دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چولہا نہ جلتا، کھانے کو کچھ نہ ملتا۔ عقبہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مرتبہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی جلدی آپ اپنے حجرہ مبارک کی طرف بڑھتے ہیں، اندر چلے گئے۔ ہم ڈر گئے، ہم گھبرا گئے، ہم چہمگوئیاں کرنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کام پڑ گیا کہ آپ فوراً گھر اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ کچھ دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لاتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت ہے؟ آپ بھی بھام لیتے ہیں کہ صحابہ پریشان ہیں۔
آپ عرض کرتی ہیں کہ میرے صحابہ نماز میں مجھے خیال آ گیا تھا، ایک سونے کا ٹکڑا میرے پاس پڑا ہوا تھا، مجھے اس کا نماز میں خیال آ گیا، میں اس کو ٹکانے لگا کے آ رہا ہوں، گھر والوں کو دے کر آ رہا ہوں کہ اس کو تقسیم کر دو، خیرات کر دو، اس کو دے دو، اسے کسی ضرورت مند کو دے دو، کسی کی حاجت و ضرورت کو پورا کر دو۔ جس کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، جتنی جس کے پاس گنجائش بنتی ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ آپ دنیا سے خالی ہاتھ جائیں گے اس لیے کہ آپ خالی ہاتھ آئے تھے، یہ سب کچھ دنیا کا مال و متاع یہی رہ جائے گا، اور آپ جو اپنے ہاتھ سے خرچ کریں گے یہ اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ مالی مالی انسان کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، انسان کا مال وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے وہ صدقہ و خیرات کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 فرشتے ہر روز آسمان دنیا پر اترتے ہیں، 2 فرشتے، ان میں سے ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے کہ اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو دے، اے اللہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی فقیری اور محتاجی کو دور کر دے، اس کی معیشت کو دور مضبوط کر دے۔ جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور اللہ کی راہ کون سی ہے؟ غریبوں کو دینا، مسکینوں کو دینا، غریبوں مسکینوں کی حاجت و ضرورت کو پورا کرنا، یہ اللہ کی راہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی راہ ہے۔ کسی فقیر کو، کسی حاجت مند ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دینا، یہ اللہ کی راہ ہے۔ فرشتہ دعائیں کرتا ہے، اے اللہ جو تیری راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کی تنگی دور کر دے، اسے کھلا رزق عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ جو اترتا ہے وہ اس شخص کے لیے بد دعا کرتا ہے جو مال کے ہونے کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ اے اللہ اس کے مال میں بے برکتی عطا فرما، اللہ اس کے رزق سے برکت اٹھا لے اور اسے مختلف قسم کی آزمائشوں میں مبتلا کر دے۔ دوسرا فرشتہ اس شخص کے لیے یہ بد دعا کرتا ہے جو اللہ کی راہ میں مال روکتا ہے، تنگ کر دیتا ہے ہاتھ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ آج ہم زمین والے ناپ تول کی کمی میں مبتلا ہیں، آج ہمارے ہاں ناپ تول میں کمی عام ہے، آج لینے کے پیمانے کچھ اور ہیں، دینے کے پیمانے کچھ اور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کے گئے کہ جب میری امت میں ناپ تول میں کمی کی جائے گی، جب میری امت ناپ تول میں کمی میں مبتلا ہو جائے گی، وہ چیز اللہ کے عذاب کا باعث بن جائے گی، بے برکتی کا باعث بن جائے گی۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے، اس گناہ کی وجہ سے اللہ زمین والوں کو عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ کون سے عذاب، کون سی سزا زمین والوں کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ملتی ہے؟ فرمایا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ظالم حکمران اس قوم پر مسلط ہو جائیں گے۔ آج پاکستانیوں تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں، تمہارے حکمرانوں نے تمہاری چیخیں نکال دی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا معاشرہ ناپ تول میں مبتلا ہے، ناپ تول میں کمی میں مبتلا ہے، دینے کے پیمانے کچھ اور ہیں، لینے کے پیمانے آج کچھ اور ہیں۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ رزق میں تنگی کر دے گا، انسان کی معیشت کو کم کر دے گا۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ
زمین سے برکتوں کو اٹھا لے گا۔ آج ہر طرح کی برکتیں ہمارے معاشرے سے اٹھ گئی، ہمارے کاروبار میں، ہمارے گھر میں، ہمارے معاملات، ہماری رشتہ داری میں آج برکت نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی میں مبتلا ہیں۔ ہمارے ہاں اسے فن کہا جاتا ہے، یہ کاروبار کا حصہ بن گیا ہے، اور آج اس کو بڑے بہادری کے ساتھ، بڑی بے شرمی کے ساتھ ناپ تول میں کمی کو اختیار کیا جاتا ہے۔ فرمایا ناپ تول میں کمی کی وجہ سے اللہ زمین والوں کو قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ چینی 200 روپے کلو، ہماری زمین غلہ نہیں اگاتی، ہماری زمین گنا نہیں اگاتی، لیکن یہ ناراضگی ہے، یہ قحط سالی ہے۔ یہ قحط سالی کس وجہ سے؟ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے۔ فرمایا زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اور آج دیکھ لیجئے کہ زندگی کتنی اہل پاکستان پر، پاکستان کے باسیوں پر تنگ ہوئی کہ لوگ خودکشی کرنے پر مجبور۔ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے فرمایا حکمرانوں کی طرف سے ٹیکس لگ جاتے ہیں۔ آج لوگ احتجاج کر رہے ہیں بجلی کے بلوں پر، آج لوگ چینی کی وجہ سے، بجلی کے بلوں کی وجہ سے، ٹیکسز کی وجہ سے سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں، لیکن اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اپنا رویہ، اپنا سلوک اپنے رب کے ساتھ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا اختیار کیا ہوا ہے۔ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے دین کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن نافرمانی بھی کرتے ہیں، اور دھڑلے سے کرتے ہیں، نڈر پن ہو کر کرتے ہیں، بے خوف ہو کر کرتے ہیں، علن اعلان کرتے ہیں۔ پھر اللہ کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا جب اللہ کی بات نہیں ماننی؟ چلو کوئی نہیں، انسان ہے، خطا کار ہے، گناہ گار ہے، خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اللہ کی طرف لوٹ آیا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ وہ غار والوں کا واقعہ یاد ہے نا آپ کو؟ انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا نا، اپنی نیکی کو وسیلہ بنایا تھا، اللہ نے مصیبت دور کر دی تھی۔ کوئی ہے 15-20 منٹ کا آپ کی زندگی میں سجدہ؟ کوئی رو رو کر گڑ گڑانے والا اپنے گناہوں کو یاد کر کے آپ نے کوئی اب کے حضور سجدہ کیا ہے؟ کبھی سحری کے وقت اٹھ کر اتنا لمبا سجدہ کیا ہو کہ آپ دل کی تسلی سے کہہ سکے کہ اللہ نے میرے گناہ کو معاف کر دیا، میری سابقہ زندگی کے ہر گناہ کو معاف کر دیا؟ کبھی اپنے رب کو ایسے منایا آپ نے؟ کبھی اپنے رب کی طرف ایسے رجوع کیا؟ آؤ میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، اپنے رب کو جو ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اپنے رب کو مناتے ہیں، اور اپنے گناہوں پر ندامت اور شرمندگی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے کتنا غفور رحیم رب، فرمایا کہ اگر تیرے گناہ اتنے ہو جائیں، زمین پر رکھے جائیں، آسمان کو چھونے لگ جائیں، اور تو اللہ کی طرف رجوع کرے، تیرے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف فرما دے۔ نہ صرف تیرے سارے گناہ معاف فرمائے، ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے۔ یاد ہے نا وہ کفن چور جو کفن چوری کیا کرتا تھا، ساری زندگی جس نے نافرمانی کی، آخر میں آ کر اسے اللہ کا خیال آ گیا کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ بیٹوں کو نصیحت کرتا ہے مرتے وقت کہ جب میں مر جاؤں میری لاش کو جلا دینا، راکھ بنا دینا، راکھ کو فضاؤں میں، سمندر میں بہا دینا۔ ایسے ہی ہوا، اللہ نے اکٹھا کر کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ کیوں کیا تھا؟ اللہ تیرا ڈر پیدا ہو گیا تھا۔ یہ ہیں ہمارے رب،
یہ ہیں غفور الرحیم۔ کیا ہمارے نعوذ باللہ من ذالک اتنے گناہ تو نہیں ہوئے کہ زمین پر رکھے جائیں آسمان کو چھونے لگ جائیں؟ یا ہمارے دل اتنے سخت نہیں ہوئے کہ وہ پتھر ہو جائیں؟ ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے، اپنے گناہوں کی طرف دیکھتے ہوئے ندامت اور شرمندگی اختیار کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے۔ فرمایا وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو شخص اپنے رب سے ڈر گیا، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے جنت ہے۔ یہ ڈر ہونا چاہیے، اور یہ ڈر کی کیفیت ہونی چاہیے۔ یہ ڈر نہیں جو ہم نے اختیار کیا ہے یا جو ہم ڈرتے ہیں کہ ادھر اللہ سے معافی مانگی اللہ معاف کر دے، اور ادھر پھر اس کے بعد مسجد سے نکلے پھر گناہ، پھر آگے پھر گناہ، پھر آگے پھر گناہ۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا انتظار کرتے ہیں، رمضان آ گیا نمازیں پڑھنا شروع کر دی، پھر اس کے بعد رمضان گزر گیا پھر ویسے کے ویسے۔ اور کچھ آج نمازی ایسے بھی ہوں گے جو 7 دنوں کے بعد آئے، ادروائز وہ مسجد میں آتی کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا کیسا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا نہیں ہے۔ آئیے، میں نے اللہ کی توفیق سے اس لیے جذبات میں یہ باتیں کی ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے دل ابھی اتنے سخت نہیں ہوئے کہ ہم سننے کے بعد عمل نہ کر سکیں، یا ہمارے گناہ اتنے نہیں ہوئے کہ جیسا کہ مثال دی گئی ہے کہ زمین پر رکھے جائیں آسمان کو چھونے لگ جائیں۔ آئیے اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ رزق کی تنگی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، یہ رزق کی تنگی اس وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ آج ہماری معیشت ہم پر تنگ ہوئی، آج حکمرانوں کا ظلم اور زیادتی ہم پر عام ہوا، یہ اس وجہ سے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے اور اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے سابقہ زندگی کے ہر قسم کو گناہ کو معاف فرما دے، اور ہم یاد کر کر کے ندامت و شرمندگی اختیار کر کے اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ آمین۔